بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں آپ کا معلم اردو محمد بلال آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت نہم اردو کی کتاب کا لیکچر نمبر 25 پڑھیں گے۔ اس لیکچر نمبر 25 میں عزیز طلباء ہم سبق کا عنوان کاہلی، جس کے مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان، کو پڑھیں گے۔ یہ سبق کاہلی سر سید احمد خان کی کتاب مقالات سر سید حصہ پنجم سے لیا گیا ہے۔ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ مصنف اس سبق کے مصنف ہے سر سید احمد خان، جن کے سر سید احمد خان کا تعارف پڑھیں گے۔ سر سید احمد خان، عزیز طلباء، سر سید احمد خان جو وہ 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے اور 1898 کو ان کا انتقال ہوا۔ آپ کے آباء و اجداد مغل بادشاہ شاہ جہاں کے عہد میں، شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان آئے اور مغلیہ دربار کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ آپ نے یعنی کہ سر سید احمد خان نے رواج زمانہ، یعنی کہ زمانے کے رواج کے مطابق، زمانے کے دستور کے مطابق تعلیم حاصل کی۔ آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز عدالت میں بطور سررشتے دار کے طور پر کیا، پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے۔ سرکاری ملازمت کے باوجود آپ نے برصغیر کے مسلمانوں کی اصلاح کا کام جاری رکھا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے ایک انگریزی اسکول مراد آباد میں اور غازی آباد میں کھولا۔ 1875 میں علی گڑھ کالج کا قیام عمل میں آیا۔ اس سے پہلے یہ سکول تھا اور سکول کے بعد اسے کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ بعد میں یہی کالج مسلمانوں کی اہم سیاسی، تعلیمی اور ادبی سرگرمیوں کا مرکز قرار پایا۔ سر سید احمد خان نے اس کے ساتھ ساتھ، ان سکولوں کے ساتھ ساتھ، انگریزی سے اردو میں ترجمے کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی بھی قائم کی۔ آپ نے 1870 میں ایک ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس رسالے نے برصغیر کے مسلمانوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ سر سید احمد خان نے مضمون کی صنف کو رواج دیا۔ عزیز صاحب، صنف کہتے ہیں کہ قسم کو، ادب کی قسم ہے مضمون۔ مضمون کسے کہتے ہیں عزیز صاحب؟ مضمون کہتے ہیں اپنے جذبات، خیالات اور تاثرات کا تحریری اظہار، اور مضمون کسی بھی موضوع پر لکھے جا سکتے ہیں۔ آپ نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا اور اپنے رفقا سے، اپنے یعنی کہ دوستوں سے، ساتھیوں سے بھی مضمون لکھا ہے کئی موضوعات پر، جن میں تعلیم، مذہب اور اخلاق وغیرہ شامل ہیں۔ سر سید احمد خان کا اسلوب جو ہے وہ عزیز صاحب نہایت سادہ، سہل اور تصنع سے پاک ہے۔ سر سید احمد خان کے بارے میں بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اردو زبان کو پستی سے نکالا اور اردو زبان میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ سر سید احمد خان بہت بڑے مصنف تھے۔ سر سید احمد خان نے 30 سے زائد، چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھی۔ تقریریں، مضامین اور خطوط اس کے علاوہ ہیں۔ سر سید احمد خان کی اہم تصانیف میں، یعنی کی اہم کتابوں میں آثار الصنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، طویل الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ عزیز طلباء، آپ نے ان کی کتابوں کے نام اچھے طریقے سے یاد بھی کرنے ہیں۔ تو یہ تھا عزیز طلباء ہمارا سر سید احمد خان کا مختصر سا تعارف۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں ہم سبق کاہلی کی جانب۔ آپ کے سامنے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے یہاں پہ سبق کے اہم نکات لکھ دیے ہیں۔ انہی نکات کی مدد سے آپ کو سبق کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ عزیز طلباء، یہ سبق سر سید احمد خان نے ہمیں یہ بتانے کے لیے لکھا ہے کہ 1857 میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی اور اس ناکامی کا ایک اہم سبب کاہلی بھی تھا۔ شروع میں، اس سبق کے شروع میں ہمیں سر سید احمد خان نے کاہلی کے حقیقی مفہوم کی وضاحت کی ہے کہ کاہلی کہتے کسے ہیں۔ کہ سر سید احمد خان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اکثر لوگ کاہلی لفظ کا مطلب سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں
کہ کاہلی ہے کیا؟ ان کے نزدیک اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا، ہاتھوں کی محنت نہ کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی کبا کو بیکار چھوڑ دینا کاہلی ہے، یعنی کہ دلی کبا کو بیکار چھوڑ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیتیں رکھی ہیں، ان سے کام نہ لینا دلی کبا کو بیکار چھوڑ دینا کے مترادف ہے۔ کہ جس طریقے سے اگر ہم قائد اعظم کی مثال لیں کہ قائد اعظم ایک بہت بڑے وکیل تھے، اگر وہ چاہتے تو اسی شعبے میں اپنا نام پیدا کرتے، اور انہوں نے اپنا نام بھی پیدا کر لیا تھا تو ان کی زندگی اچھے طریقے سے بسر ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی دلی کبا سے کام لیا، اپنی اندرونی صلاحیتوں کو پہچانا، یعنی کہ جو ان کے اندر جو قائدانہ صلاحیتیں تھیں ان سے انہوں نے کام لیا اور مسلمانوں کو، برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ وطن دیا جس کا نام ہے پاکستان۔ تو یہ ہے جس سربا دلی کبا کو بیکار چھوڑ دینا۔ اس کے بعد سر سید خان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کی محنت کرنا روزی روٹی کمانے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے نہایت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے ہاتھ پاؤں کی محنت، اور یہ مجبوری کے تحت ہی کی جاتی ہے۔ اور جو لوگ جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، یعنی کہ محنت کر کے ہاتھ پاؤں کی محنت کر کے روزی روٹی کماتے ہیں، وہ لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، اور جو لوگ جن کو روزی روٹی کمانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی وہ لوگ جو ہے نہایت سست اور کاہل ہو جاتے ہیں، وہ حیوانی خصلت میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سر سید احمد خان اس سبق میں یہ بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں کہ جو اپنی تعلیم اور دلی کبا کو بروئے کار لاتے ہیں، کہ ہم جو ہیں وہ عارضی ضرورتوں کے منتظر رہتے ہیں، عارضی ضرورتیں ہماری پوری ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ہماری رہائش ہے، ہمارا لباس ہے، ہماری خوراک وغیرہ ہے، اس کے جب ہم منتظر رہتے ہیں، یعنی کہ ان چیزوں کا حصول ہی بس ہماری زندگی کا مقصد ہوتا ہے، تو ہم جو ہے وہ حیوانی خصلت میں پڑ جاتے ہیں، ہماری یہ چیزیں پوری ہو جاتی ہیں اور ہم بالکل انسانی صفت ہو کر اور حیوانی خصلت میں پڑ جاتے ہیں، کہ جانور جو ہے جس طریقے سے کھاتا ہے پیتا ہے اور وہ سوچ جاتا ہے، جگالی کرتا ہے، بس ختم، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بالکل اسی طریقے سے انسان ہو جاتا ہے جب انسان کی مقصد جو وہ صرف اور صرف عارضی ضرورتوں کا منتظر ہونا ہوتا ہے تو وہ حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کی زندگی خیال کرے کہ جس کی آمدنی جو ہے اس کے اخراجات کے مطابق ہو، یعنی کہ اس کی آمدنی جو ہے وہ کم نہ ہو اس کے اخراجات سے بلکہ زیادہ ہو، تو وہ بھی ایسے لوگ بھی جو ہے وہ کاہل ہوتے ہیں، وہ اپنی دلی کبا سے کام نہیں لیتے، ان کے عام شوق بھی جو ہے وہ وحشیانہ ہو جاتے ہیں، وحشی ہو جاتے ہیں، جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں، کہ وہ مختلف قسم کی برائیاں کہہ سکتے ہیں کہ برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کہ وہ تماش بینی قمار بازی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سر سید احمد خان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں بہت کم ہمیں ایسے مواقع نہیں ملتے جس میں ہم قوت عقلی کو کام میں لائیں بنسبت مغرب کے، کہ مغرب میں ایسے مواقع ملتے ہیں، اگر مغرب کے لوگ بھی قوت عقلی سے کام نہ لیں تو وہ لوگ بھی کاہل ہو جائیں گے، سر سید احمد خان ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کسی نہ کسی بات کی، سر سید احمد خان ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ان سب کی گفتگو کا لب لباب نتیجہ نکالتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں لازمی رہنا چاہیے، ہمیں اپنی دلی قوتوں کو بیکار نہیں چھوڑنا چاہیے، حیوانوں کی طرح ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی نہ کسی سوچ میں، کسی نہ کسی فکر میں رہنا چاہیے۔ اگر ہم کسی نہ کسی فکر میں رہیں گے تبھی ہماری قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے، ورنہ ہم ایسے ہی رہیں گے جس طریقے سے 1857 میں مسلمانوں نے بس عیاش پرستی کی زندگی بسر کی اور اپنی قوم کی بہتری کے بارے میں نہیں سوچا تو وہ ناکام ہو گئے، بالکل اسی طریقے سے ہم بھی ہیں، ہم بھی ایسے ہی ایک نہ ایک دن ناکام ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں جو ہے وہ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں رہنا چاہیے، تبھی ہماری قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے سبق کاہلی کو پڑھا ہے، امید ہے آپ تمام طلبہ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔
السلام علیکم.